شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام 10 بار پڑھ کر دعا مانگے گا تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہے گا، ہاں میں نے تیری دعا قبول کی۔ محترم ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام 10 بار پڑھ کر دعا مانگے گا تو جواب میں اللہ کہے گا، ہاں میں نے تیری دعا قبول کی۔ ناظرین، اپنے رب سے گر گرا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو۔ بے شک وہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، حدیث قدسی کے مطابق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ناظرین کرام ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، یعنی جتنا وہ مجھے یاد کرے گا میں اس کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے اسی سے امید لگائی جائے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بندوں کو دعا مانگنے کی ترغیب بھی دلاتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے رب نے کہہ دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، دعا کے آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کی جائے، یعنی پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے کرے، اور دعا کے اختتام پر پہلے صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کا ہے، یعنی آپ جون سا مرضی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین کہیں، یعنی دعا کی ابتدا الحمدللہ سے کرے اور ختم بھی الحمدللہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں عبادت ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا عبادت ہے، لہٰذا دعا کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اسی طرح دعا کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کا واسطہ دے کر اس پاک پروردگار سے دعا مانگی جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہیں۔ ناظرین کرام، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شان حمد و ثنا بیان کی جائے۔ بفضل بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اس نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تم نے جلد بازی کیوں کی؟ یعنی جلد بازی سے کام کیوں لیا؟ جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ محترم ناظرین کرام، دعا کا تقاضا اور ادب یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت بندہ پاک صاف ہو کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے۔ اہم چیز کی دعا سے پہلے کوئی نیک کام مثلاً صدقہ وغیرہ کرے، اور دعا میں اس طرح ذکر کرے کہ اے اللہ میں نے محض تیری رضا کے لیے فلاں نیک عمل کیا،
فلاں نیکی کی تو اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما۔ دعا کی ابتدا اور اختتام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک سے کریں۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہمیشہ اخلاص کے ساتھ مانگیں، یعنی دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد، کوئی ہمارا کام پورا نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین کرام، دعا مانگتے وقت ہاتھوں کو بلند اٹھانا بھی مستحب ہے۔ ان آداب کی رعایت کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی زیادہ امید رہتی ہے، اور واضح رہے کہ کھانے، پینے، پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنے کا بھی قبولیت دعا میں بڑا دخل ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک حدیث میں ہے کہ حرام کھانے والے، حرام پہننے والے اور حرام مال پر پرورش پانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ حرام سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ دعا کرنے والا شخص توحید ربوبیت، الوہیت اور توحید اسماء صفات میں وحدانیت الہی کا قائل ہو، یعنی اس کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہو، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل طور پر فرما بردار ہو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جس وقت میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں اور ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی وہ دعا کریں پس وہ میرے احکامات کی تعمیل کریں، جو میں نے طریقے رکھے ان پر عمل کریں، اور مجھ پر اعتماد رکھے تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ محترم ناظرین کرام، صدقے دل سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ لہٰذا دعا کے آداب اور شرائط کے ساتھ جو دعا کی جائے اس کی قبولیت کی پوری امید رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ دعا اللہ پاک سے فریاد کرنے، اس کے انعامات کے مستحق ہونے، اس کو راضی کرنے اور بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت ہی آسان اور عمدہ ترین ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عادت ہے، اور در حقیقت عبادت بلکہ محض عبادت ہے، اور خطا کار بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ بندے کا مانگنا خالق و مالک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ محترم ناظرین کرام، خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارے، اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو اور میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے عاجزی و انکساری اور آہستگی سے ساتھ دعا مانگو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کی قبولیت کی نوید بھی سنا دی، یعنی کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عرض حاجت ہے اور اجابت ہے، یعنی کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا ضرور سنتا ہے اور اس پر لبیک فرماتا ہے۔ مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے، وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فی الفور ہو جاتی ہے، یعنی کہ پوری ہو جاتی ہے، اور کبھی تقاضۂ حکمت تاخیر سے کبھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے، کبھی آخرت میں، کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور تب وہ اس کو دی جاتی ہے، کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس کے لیے دیکھی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے فرزند آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیری دعا کیسے رد کروں گا؟ ناظرین کرام، دعا ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کیا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ پاک، اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو دنیا میں ہی دے دے، گناہ کیسے ہی ہوں، جتنے مرضی ہوں، معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ کریم دل غافل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو اس سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور سب سے افضل دعا وہ ہے جس کی قبولیت کا انتظار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ عز و جل تم اس سے زیادہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہمارا ہتھیار ہے جس سے ہمیں غافل ہیں بارگاہ الہی سے مرادوں کو پورا کرانے، مشکلات کو دور کرنے، بلاؤں کو دفع کرنے اور عزت و آبرو اور جان و مال کے تحفظ کے لیے دعا ہمارا سب سے بڑا آلی ہے، یعنی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر موقع پر دعا پڑھی اور کئی مواقع پر صحابہ کرام کو دعا مانگنے کا حکم اور ترغیب ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیں کہ ہر کام اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب اسے اس کے طریقے پر کیا جائے۔ یوں ہی دعا کے بھی کچھ آداب ہیں جن کا ملحوظ خاطر رکھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دل حد الامکان خیالات غیر یعنی دوسروں کے خیالات سے پاک کرے اور اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کو رکھے، یعنی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بدن اور لباس اور مکان پاک اور صاف ہوں۔ دعا سے پہلے کوئی عمل صالحہ کریں کہ خدائے کریم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں ادا کریں یا پھر ان سے معاف کروا لیں۔ کھانے پینے، لباس اور اس کے علاوہ حرام سے احتیاط کریں کہ حرام خور اور حرام کام یعنی حرام کھانے والے اور حرام کرنے والے کی دعا رد ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، دعا سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں۔ مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز خلوص قلب سے پڑھیں کہ آپ کی جولی میں رحمت ہو، اور رحمت معجب نعمت ہے۔ دعا کے وقت باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر معذب اور تشہد کی حالت میں بیٹھیں یا گھٹنوں کے بل کھڑا ہوں، نگاہ نیچی رکھیں، ورنہ معاذ اللہ زوال بصر کا خوف ہے، یعنی نظر کمزور ہو جانے کا خدشہ ہے۔ دعا کے لیے اول و آخر حمد الہی بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اپنے حمد کو دوست رکھنے والا نہیں۔ تھوڑی دیر حمد پر اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے اور بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر درود پاک بھیجیں کہ درود پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے اور پروردگار کے اس سے برتر کہ اول و آخر کو قبول فرمائے اور درمیانی دعا کو رد کر دے۔ دعا میں ہاتھ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ مذکورہ تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام،
اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے پڑھیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ محترم ناظرین، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی آمین سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں، بالکل، اور اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، یہ ساری مخلوق کے پالنے والے، اس زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے شہنشاہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، تیرے احکام کی نافرمان، ناشکرے بندے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، لیکن میرے معبود تیرے نام لینے والے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تیری طرف ہی دیکھتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے میرا رب تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن کے کرنے سے اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو سمجھنے اور اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے۔ اے مالک مولا، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے مالک مولا، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض دور کر دے اور جلد از جلد ان کو ان سے رہائی کر دے۔ اے مالک مولا، اے رب کریم، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے والے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، اے دو جہاں کے مالک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے مالک مولا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے مالک مولا، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دے۔ اے مالک مولا، ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے، جو اسے آگے بڑھا رہے ہیں، جو اس پر آمین کہہ رہا ہے، اس کی ساری پریشانیاں، تکالیف اور بیماریوں کو دور فرما دے۔
اور اسے صحت تندرستی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے پروردگار عالم، جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی، آگے پہنچائی، ان کے تمام گناہ معاف فرما پر ان کر اپنی رحمت عطا کر دے اور اس کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ تمام دعا مانگنے کا طریقہ بہت ہی آسان اور پیارا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی برستی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی آسانیاں فرماتا ہے، اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ رو رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ کہ طفیل اس کی نیک جائز ساری دعاؤں حاجات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، محترم ناظرین کرام، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا پر آمین فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ تو محترم ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور وظیفے کے ترتیب کو بہت دھیان سے نوٹ کرنا ہے۔ جیسے میں بتاؤں گی ویسے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا بہت ہی پیارا سا وظیفہ ہے، جو آپ کسی بھی نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 نام پڑھ کر اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی تمام حاجات کو، مسئلے کو مکمل کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دعا کو دل کھول کر مانگنا، اور ناظرین کوشش کریں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اوروں کے حق میں بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی کریں، کیونکہ دوسروں کے لیے دعا کرنا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے کہ جس کے طفیل اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، اور جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو جلدی ہی قبول فرما لیتا ہے۔ اس پر وہ بہت مہربان ہو جاتا ہے اور اس کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ محترم ناظرین کرام، یہ میرے بندو، تم سب گمراہی کے راستے پر ہو سوائے اس کے جس کو میں خود ہدایت دوں۔ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت ضرور دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں۔ تو محترم ناظرین کرام، تو بس مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں خود لباس پہناؤں۔ تو مجھ سے لباس مانگو، یعنی مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں لباس ضرور پہناؤں گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور اس پر معافی بھی دیتا ہوں۔ تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 10 بار، صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھو، 10 بار الحمدللہ پڑھو اور 10 بار اللہ اکبر پڑھو، پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تیری حاجت قبول کی۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ بھی جب بھی دعا مانگیں اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
بتایا ہوا یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا کام رکا ہوگا، انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔